میں نے گورگن کو جیب سے 8,000 روپے نکال کر دیے اور بولا کہ دیکھو جیسے تم کو سمجھایا ہے نا ویسے ہی قبر کھود دینا، یہ میرا نمبر ہے، جنازے سے 5 گھنٹے پہلے تم کو کال کروں گا، تم مجھے مس کال دے دو۔ اس نے چپ چاپ پیسے پکڑے، میرا نمبر ملایا، مس کال دی اور چل دیا۔ نہ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ تھا نہ ہی درد، کیونکہ اس کی روزی روٹی قبر کھودنے سے جڑی ہوئی تھی۔ میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں ایک قبر کے سرہانے گر گیا۔ ہمت کر کے اٹھا تو قبر کے کتبے پر بہت بڑے آدمی کا نام درج تھا، جس کے سرہانے سے بارش کا پانی اندر جا کر تباہی مچا چکا تھا۔ قبر مکمل بیٹھ چکی تھی۔ 7 مربع زمین، کروڑوں روپے کی فیکٹریاں اور 4 بڑے بڑے بنگلوں کا مالک مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جناب سنبھل جاؤ، آج تم اپنے پیارے دوست کو دفنانے آ رہے ہو، کل تم بھی یہاں ہوگے۔ مجھے یاد ہے کالج کے زمانے میں ایک دوست کی فوتگی کی جھوٹی خبر ملی تو بھاگتے بھاگتے اس کے گھر پہنچا۔ جب سامنے اس کو صحیح سلامت دیکھا تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ بہت لان تان کی تو دوست کہنے لگا، ارے جناب اگر میں فوت ہوا ہوتا تو شہر بھر کی دکانیں اس طرح کھلی نہ ہوتی بلکہ پورا بازار بند ہوتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ واقعی میرا وہ دوست فوت ہو گیا۔ اس کی فوتگی پر بازار میں کوئی دکان بند ہونا تو دور کی بات، اس کے سگے بھائی کی بھی دکان کھلی تھی۔ بھائی سے پوچھا تو کہنے لگا، جنازہ لیٹ ہے، دودھ دہی خراب نہ ہو جائے، میں جلدی سے ان کو بیچ کر دکان بند کر کے آتا ہوں۔ پتہ ہے قبرستان ہم جیسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا رک جائے گی، لیکن افسوس دنیا چلتی رہتی ہے، نہ شہر بند ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی دکان بند ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے مائنڈ میں جو خاکہ بنا ہوا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، دنیا کا یہ کاروبار رک جائے گا، میرا یہ کام رک جائے گا، میرے بچوں کی روزی روٹی کہاں سے آئے گی، میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا بنے گا، میرے ماں باپ کا کیا بنے گا۔ تو سن لو غور سے آج کی یہ بات کہ جب تم نے جس بندے کے لیے گناہ کیا ہے تب تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو تمہارا گھر ہے نا، یہاں پر مکین کوئی اور ہو جائے گا۔ یہ جو تمہاری اولاد ہے نا، یہ کچھ عرصے تک تمہیں بھول جائے گی قبر میں ڈالنے کے بعد۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھا نام پیدا کرنا ہے اور ایسا کام کرنا ہے کہ جو رہتی دنیا تک تمہیں ثواب بھی پہنچاتا رہے اور تمہارا نام بھی زندہ رہے۔ لیکن ہم لوگ جس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں نا، ہم سب کے سب مدہوش ہیں، ہم سب کے سب بیوقوف ہیں، اور ہم سب مدہوش اور بیوقوف لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے جیسے شہر کے اس امیر کبیر بنگلوں اور مربوں کے مالک کے ساتھ اس کی قبر کے اندر پانی کی وجہ سے جو تباہی مچی ہوئی تھی۔ اس کی قبر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے جن کے لیے جو کچھ کیا آج وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سو اپنے بنو اور اپنے خدا سے جڑ جاؤ، اپنے خدا سے جڑ جاؤ اور اسی کی عبادت کرو، اور ان کو آنے والی نسلوں کے لیے اتنا مت سوچو، کیونکہ سب کا رازق اللہ ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں غربت سے اٹھا کر امارت کی انتہا پہ پہنچایا۔ وہی اللہ ہے جس نے کسی امیر کو غربت کی پستیوں میں لے گیا۔ بس تم کبھی کسی چیز کی فکر مت کرو، صرف اپنے اللہ سے لو لگا لو، صرف اپنے اللہ کے بن جاؤ۔ دیکھنا یہ زندگی بھی اور آخرت بھی تمہارے لیے کتنی آسان ہوگی۔